بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ایک حسین لڑکی تھی۔ ان دنوں مجھے کام کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ ایک عورت نے مجھے بتایا کہ سردار اسلم کے یہاں چلی جا، وہاں تجھے کام مل جائے گا۔ کام صرف اتنا ہے کہ سردار کا گھوڑا سہلانا ہے۔ میں بہت خوش ہوئی، سوچا بھلا یہ بھی کوئی کام ہے۔ میں سردار اسلم کے پاس چلی گئی، لیکن جب سردار کا گھوڑا دیکھا تو جان نکل گئی۔ وہ تو اچھا خاصا موٹا اور لمبا، میں تو اسے ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی تھی۔ ایک رات میں کمرے میں سو رہی تھی جب سردار اسلم میرے پاس آیا اور گھوڑا نکال کر کہنے لگا، چلو سیدھی ہو جاؤ، مجھے اپنا گھوڑا تمہارے پیچھے۔ یہ سن کر میری روح کانپ گئی، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہوئی۔ میں اس بڑے سے بنگلے کے سامنے کھڑی اسے دیکھ رہی تھی جب وہ بڑی عمر کی ملازمہ شبانہ میرے پاس آئی اور بولی، لڑکی اپنی شکل دکھا مجھے۔ میں بڑبڑا کر اس خاتون کو دیکھنے لگی اور فوراً چادر کو زور سے لپیٹ لیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، آپی میں یہاں کام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا، نقاب ہٹا کر اپنا چہرہ دکھا۔ میں نے کہا، یہاں کام کرنے کے لیے کیا چہرہ دکھانا ضروری ہے؟ ملازمہ شبانہ ہنسی اور کہنے لگی، تجھے پتہ بھی ہے یہاں کون سا کام کیا جاتا ہے اور کون سا کام کروایا جاتا ہے؟ یہاں تو صرف حسن کا سکہ چلتا ہے۔ لڑکی، اگر تو خوبصورت ہوئی تو ہی سردار اسلم کی حویلی میں تجھے کام ملے گا۔ اگر یوں پردے میں رہے گی تو ابھی واپس پلٹ جا۔ میں کسی بھی حال میں یہ کام چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ میرا دھیان اپنی ماں کی جانب گیا جو گھر میں بستر پر پڑی تڑپ رہی تھی، جسے پچھلے مہینے سے شدید بخار تھا، اور اب جب اسے ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے لے گئے تو اس نے کہا تھا کہ اگر 1 ماہ کے اندر اس کا علاج نہ کیا گیا تو اماں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اتنی رقم بھی نہ تھی کہ علاج کروا سکتے ہو۔ وہ بمشکل اتنے پیسے ہوتے کہ 2 وقت کی سوکھی روٹی کھا کر گزارا کر لیتے۔ میری اس دنیا میں ماں کے سوا اور تھا ہی کون؟ میں کسی بھی حالت میں ماں کو خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے مجبوراً گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلی تھی۔ میں پڑھی لکھی بھی نہ تھی۔ کسی نے بتایا تھا کہ سردار اسلم کی حویلی میں ایک ملازمہ کی ضرورت ہے۔ میری ماں بھی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہی خرچہ پورا کرتی رہی تھی۔ میں نے یہ ساری باتیں ایک لمحے میں سوچیں اور اپنا نقاب اوپر کر کے بڑی ملازمہ شبانہ کو اپنا چہرہ دکھانے لگی تو وہ ایک پل کو دنگ رہ گئی۔ کہنے لگی، بہت بڑی غلطی کر دی تم نے یہاں آ کر۔ تو نہایت جوان ہے اور اوپر سے کمال کی خوبصورت بھی۔ تجھے دیکھ کر تو سردار کا گھوڑا اچھل پڑے گا۔ میں شبانہ کی بات کو سمجھ نہ سکی اور کہنے لگی، کون سا گھوڑا؟ کیسا گھوڑا؟ مجھے تو یہاں نوکری کا بتایا گیا تھا۔ شبانہ فوراً بات بدل کر، بس تم یہیں بیٹھی رہو، کہنے لگی، جیسے سردار آئیں گے تو تجھے تیرا کام بتا دیں گے۔ میں خاموشی سے وہیں پر ایک جانب ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ وہاں کی ملازمہ تھی جو کام کر رہی تھی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ مجھ سے کام کرنے والی سب عورتیں بڑی عمر کی تھیں اور انتہائی بدصورت تھیں۔ کوئی بھی جوان لڑکی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شام ہوئی تو ایک بڑی گاڑی گھر کے صحن میں آ کر کھڑی ہوئی۔ یقیناً سردار اسلم کی گاڑی تھی۔ میں نے فوراً اپنے چہرے پر نقاب لگایا اور نقاب میں کھڑی ہو گئی۔ سردار اسلم گھر میں داخل ہوا تو سیدھا اپنی بیٹھک میں چلا گیا۔ جب اسے میرے بارے میں بتایا گیا تو سردار نے مجھے اپنی بیٹھک میں آنے کا کہا۔ میرے تو وجود میں ایک پل کو سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ یہاں سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی غیر مرد سے بات نہ کی تھی۔ میں نے بڑی ملازمہ شبانہ سے کہا کہ بڑی آپی، آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے سردار سے شرم آتی ہے۔ تو شبانہ فوراً طنز کر کے کہنے لگی، مجھے اور بھی کام ہیں، چھوڑو، جاؤ اور جا کر سردار کی بات سنو۔ اب تمہارا کام ویسے بھی سردار کے کمرے میں ہی ہوگا۔ نہ جانے وہ کیا بات کر رہی تھی، مجھے پسینہ آ رہا تھا، مگر مجھے یہ نوکری ہر حال میں چاہیے تھی۔ میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بیٹھک میں داخل ہوگی۔ سردار اسلم ایک پکی عمر کا مرد تھا۔ اس کی عمر مجھے 40-45 سال کے قریب لگ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے اپنے موبائل میں مگن تھا۔ لمبی اور گھنی مونچھیں، چہرے پر ایک غرور اور تکبر جسے دیکھ کر ایک پل کو میں دہشت زدہ ہو گئی۔
मेरी मौजूदगी पाते ही सरदार ने एक बार भी नज़रें उठाकर मेरी जानब देखने की कोशिश न की और कहने लगा, तुम्हें मुलाजमा ने काम तो बता ही दिया होगा कि तुम्हें यहाँ किस लिए रखा गया है। मैं बुड़बुड़ा कर कहने लगी कि नहीं साहिब जी, मुझे तो कहा गया था कि काम आप बताएंगे। वो कहने लगे, जाओ मेरे कमरे में, मैं वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं हैरान सी सरदार का चेहरा देखने लगी। मुझे यूं खड़ा देखकर वो मुझे घूरने लगा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दिया, कानों से बहरी हो क्या? मैंने कहा, चलो मेरे कमरे में, वहीं आकर तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। मैं डरी सहमी फ़ौरन कमरे से निकली और मालिक के बताए हुए कमरे में जाने लगी। मेरे पाँव के साथ तो लगता था जैसे पत्थर बांधे गए हों। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि मैं इस कमरे में जाऊं, जहां सरदार लोग तो बड़ी सख्त मजाज के होते हैं और थोड़ी गलत किस्म के भी। न जाने कमरे में अकेले बुलाकर मेरे साथ क्या होने वाला था। मैं डरते हुए सरदार के कमरे में दाखिल हुई तो मेरे होश उड़ गए। ये कमरा नहीं बल्कि पूरा घर लगता था। वो कमरा बहुत ही बड़ा था और इसमें ज़िंदगी की हर ज़रूरी चीज़ मौजूद थी, यहाँ तक कि छोटी से छोटी चीज़ भी मौजूद थी। कमरे की एक तरफ एक शीशे का दरवाज़ा था जिसके आगे पर्दे लगे थे। आधा पर्दा थोड़ा सा हटा था जिसकी जानिब मुझे छोटा सा लॉन भी नज़र आ रहा था, जहाँ अगर किसी शख्स को रहना पड़े तो वह बगैर इस कमरे से बाहर निकले भी बासानी ज़िंदगी गुजार सकता था। मैं सरदार के कमरे में अभी खड़ी हर चीज़ को हैरत से देख रही थी कि तभी सरदार कमरे में दाखिल हुआ। मुझे पीछे से देखकर वो जाकर सामने सोफे पर बैठ गया और कहने लगा, आकर बैठो, मुझे अपने बारे में बताओ। आज से पहले तुमने कितने घोड़े सहलाए हैं? सरदार की बात सुनकर मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं बामुश्किल बोली, कौन से घोड़े साहिब जी? आज से पहले तो मैंने कभी घोड़ों के करीब भी नहीं गई। सरदार ने जब मेरी बात सुनी तो माथे पर तकब्बर चढ़ाते हुए मुझे देखने लगी और कहने लगे, यानी तुम्हें घोड़े सहलाने का, इन्हें बहलाने का ज़रा भी तजर्बा नहीं। मैं बौखला गई और फ़ौरन धाड़े मार कर रोने लगी। मेरी आँखों से आंसू गिरने लगे थे। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि साहिब की आप बात कर रहे हैं। मैं तो यहाँ मुलाजमत के लिए आई थी, घर के काम काज करना चाहती थी, जबकि घोड़ों को सहलाने से मेरा क्या काम? मुझे तो वैसे भी इनसे बहुत डर लगता था। ये तो मर्दों का काम था, घोड़ों की देखभाल करना और इन्हें सहलाना। मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी और कहने लगी, साहब जी, मेरी माँ बड़ी ही बीमार है, इसे इलाज की ज़रूरत है। ना मेरा बाप है ना भाई, मैं यतीम लड़की हूँ, बस एक माँ का ही सहारा है और वो भी बीमार है। मैं माँ के इलाज कराने के लिए आई हूँ ताकि मुलाजमत करके अपना और अम्मा का पेट पाल सकूँ। इससे पहले तो मैंने कभी घर से कदम बाहर नहीं रखा था, ना गैरों से कभी बातचीत की थी। प्लीज़ मुझे नौकरी से मत निकालिए, मुझे आप काम समझा देंगे तो मैं ज़रूर कर लूँगी। सरदार ने जब मेरा रोना धोना देखा तो वो कुछ ढीला पड़ गया और कहने लगा, अच्छा, बस ज़्यादा रोने धोने की ज़रूरत नहीं। मुझे कमज़ोर और रोती धोती औरतें बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें बता दूंगा और महीना 10,000 भी दूंगा, मगर बदले में मेरे घोड़े का पूरी तरह ख्याल रखना होगा। ज़रा सा भी कोताही की तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और एक लम्हे के लिए बगैर तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मैंने फ़ौरन हामी भर ली और बोली कि मैं जी जान लगा दूंगी, मगर कभी भी आपके घोड़े को नाराज़ नहीं करूंगी। तो सरदार उठा और अपने मुंह पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, चलो मेरे साथ मेरे कमरे में, मैं तुम्हें हर बात पर चौंक रही थी। हम अभी भी कमरे में ही थे, बिल्कुल ये मुझे कौन से कमरे में ले जाना चाहते थे। मैं उठी और इनके पीछे जाने लगी। वो मुझे इसी कमरे में बने हुए एक और कमरे में ले जाने लगा। वो कमरा इस छोटे से बाग से होकर जाता था।
ہم جب اس کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چکرا گئیں، کیونکہ اس کمرے کو انتہائی نفیس انداز سے رکھا گیا تھا۔ وہ کمرہ بہت بڑا تھا، ایک طرف اندر تازہ گھاس پڑی تھی تو ایک طرف بادام، کاجو اور نہ جانے کتنے میوے جات رکھے گئے تھے۔ ان چیزوں سے نظریں ہٹا کر جب سامنے دیکھا تو مجھے لگا کہ میں رش کھا کر گر جاؤں گی، کیونکہ سامنے بہت ہی بڑا اعلیٰ نسل کا سفید گھوڑا بندھا ہوا تھا جس کا نام شاہین تھا۔ جیسے ہی سردار اسلم گھوڑے کے پاس گیا، شاہین اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ہلانے لگا۔ سردار اس سے پیار کرنے لگا اور بولا، آج کے بعد تمہارا یہی کام ہے۔ میرا گھوڑا بڑا ہی محبت کرنے والا ہے، ذرا سی بھی نااہلی برداشت نہیں کرتا، اسے صرف خوبصورت لڑکیاں ہی پسند ہیں، اور اس سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکیاں آئیں مگر کوئی بھی اس کے سامنے ٹک نہ سکی۔ مگر اب تمہیں میرے گھوڑے کا دل بہلانا ہوگا، جو کہے گا، جیسا کہے گا تمہیں اس کی بات ماننی ہوگی۔ اگر یہ تم سے ناراض ہوا تو سمجھ لو کہ تمہاری نوکری گئی۔ سامنے کھڑا وہ اتنا بڑا گھوڑا تھا کہ اگر میں اس کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی تو میرے سر سے بھی 3 فٹ اونچا اس کا سر تھا۔ میں نے تو آج تک کبھی بلی کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، بھلا اتنا بڑا گھوڑا کیسے سلاتی؟ میرا وجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ اگلے پل سردار نے جب میری آنکھیں سفید ہوتی دیکھیں تو فوراً بولا، اے لڑکی، کیا دیکھ رہی ہو؟ اگر تو میرے شاہین کی خدمت نہیں کر سکتی تو تجھے اجازت ہے ابھی کہ ابھی چلی جا، مجھے خوبصورت لڑکیوں کی کمی نہیں ہے۔ دل تو یہی چاہتا تھا کہ اسی پل وہاں سے بھاگ جاؤں، مگر 10,000 سن کر تو جیسے میرے قدم وہیں جم گئے۔ مجھے گھوڑے سے بے حد ڈر لگتا تھا، مگر اس کے باوجود نہ جانے کیسے میں نے ہاں کر دی۔ بڑی عمر کی ملازمت شبانہ مجھے آ کر کام سمجھانے لگی۔ صبح کے وقت شاہین بادام اور کاجو کھاتا ہے، اس کے بعد اسے خاص قسم کی خوراک خالص دودھ میں بھگو کر پلائی جاتی ہے، جس کے بعد دن کے وقت گھاس اور نہ جانے کیسی کیسی جڑی بوٹیاں لا کر رکھ دی گئی تھیں جو گھوڑے کی خوراک تھی، اور ہر 2 گھنٹے بعد اسے وہ سب کھلانا تھا۔ شبانہ جیسے مجھے بتا رہی تھی، مجھے اپنی جان کے راستے نکلتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ گھوڑا سردار اسلم کا خفیہ گھوڑا تھا۔ وہ ہر سال بعد گھوڑوں کی ریس کرواتا تھا جس میں دوسرے گاؤں کے بڑے سردار بھی حصہ لیتے تھے۔ اس بار اس نے اپنا گھوڑا سب سے چھپا کر اس کمرے میں رکھا ہوا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس کا ایک خوبصورت اعلیٰ نسل کا گھوڑا کسی دشمنی نے زہر دلوا کر مار دیا تھا۔ میں اور وہ شاہین اس کمرے میں اکیلے ہو چکے تھے۔ وہ سفید رنگ کا گھوڑا اگر مجھے کہیں تصویر میں نظر آتا تو میں اسے ستائش نگاہوں سے دیکھتی، کیونکہ وہ تھا ہی اتنا پرکشش۔ مجھے یوں براہ راست دیکھ کر میری تو جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا رہا تھا اور اپنا سر ہلا رہا تھا۔ میرے سامنے جڑی بوٹیاں پڑی تھیں۔ مجھے کہا گیا تھا کہ ابھی اس گھوڑے کو کھلاؤ اور اسے سہلاؤ، یہ صرف خوبصورت لڑکیوں کے ہاتھ سے ہی کھانا کھاتا ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر اس گھوڑے کو بالکل ریس کے لیے تیار کر دو۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میں رو رہی تھی، خوف کے مارے میرے لب تک نہیں ہل پا رہے تھے، مگر اس کے باوجود میں اس گھوڑے کے پاس آئی۔ میرے ہاتھ میں کھانا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ شبانہ کے مطابق جب تک میں اسے اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی وہ میرے ہاتھ سے کھانا نہیں کھائے گا۔ میں نے بتی اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پوری سیاہ چادر اتار کر ایک جانب رکھ دی۔ میں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور بالوں میں 2 چوٹیاں رکھی تھیں۔ جب شاہین نے میری جانب دیکھا تو کتنی دیر مجھے سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ مجھے ہی دیکھتا رہا اور پھر فرش پر بیٹھ گیا۔ ایسے یوں بیٹھا دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تیزی سے کھانے کی آواز میں وہ بوٹیاں میں نے اس کے سامنے رکھیں۔ اس نے بوٹیاں دیکھیں تو مجھے دیکھتے ہی وہ بوٹیاں کھانے لگا۔ نہ جانے اس کی آنکھوں میں کیا تھا کہ وہ خوف کھانے لگی اور اس سے دور تک جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے صبح 8 بجے سے شام 6 بجے تک یہاں ڈیوٹی کرنی تھی اور اسی گھوڑے کا خیال رکھنا تھا۔ سردار نے اس روز مجھے کچھ ایڈوانس پیسے دیے جن سے میں اپنی ماں کی دوا لے کر گھر چلی گئی۔ ماں کو جب میری نوکری کا پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ چند ہی روز بعد سردار کہنے لگا کہ اب تمہیں یہیں رہ کر میرے گھوڑے کی خدمت کرنی ہوگی۔ میں سردار کے سامنے ابھی تک بغیر پردے کے نہیں گئی تھی۔ ایک روز جب میں شاہین کو کاجو اور بادام کھلا رہی تھی تو تبھی وہاں پر سردار اسلم آ گیا۔
میں نے اس وقت اپنی چادر اتار کر ایک طرف رکھ دی تھی۔ میں گھوڑے کو کھانا کھلا رہی تھی۔ جب سردار نے مجھے دیکھ لیا میں نے فوراً اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، مگر تب تک شاید بہت دیر ہو چکی تھی۔ سردار کتنی دیر مجھے کھڑا دیکھتا رہا، جیسے وہ تو پل کی جھپکنا ہی بھول گیا، اور پھر کہنے لگا، میرے گھوڑے کا ٹھیک سے تو خیال رکھ رہی ہو نا؟ تو میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کچھ دیر وہیں کھڑے دیکھتا رہا، پھر وہاں سے چلا گیا۔ چند ہی روز بعد میں اس گھوڑے کے ساتھ کافی مانوس ہو گئی تھی۔ میرا ڈر کافی حد تک ختم ہو چکا تھا۔ وہ صرف قد کاٹھ میں ہی بڑا تھا، ورنہ بڑا ہی دوستانہ رویہ رکھنے والا گھوڑا تھا۔ میں اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتی، اس کی گردن پر ہاتھ سہلاتی تو وہ بڑا ہی خوش ہوتا اور میرے کندھے پر سر رکھ لیتا۔ کبھی کبھار تو وہ اپنی زبان باہر نکال کر میرے ہاتھوں کو چاٹنے لگتا۔ گھاس کی وجہ سے میں ہاتھ بھی دھو لیتی، مگر کبھی اس گھوڑے کو ایسا کرنے سے منع نہ کیا تھا۔ میں تو اس گھوڑے سے بے حد مانوس ہو چکی تھی، اس بات سے انجان کہ سردار کی نیت مجھ پر بدلتی چلی جا رہی ہے۔ میں رات اور دن وہیں پر رہ رہی تھی، یہاں تک کہ دن میں 2-3 گھنٹے نکال کر ماں کی خبر گیری کرنے چلی جاتی۔ جب سردار اپنے گھوڑے پر تجربہ کرتا، رات میری اسی کمرے میں گزرتی تھی، وہیں زمین پر میرا بستر لگا ہوتا۔ ایک روز وہی شاہین کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کر باتیں کر رہی تھی۔ جانتی تھی وہ بے زبان ہے اور حیوان ہے، مگر اس کے باوجود مجھے میری ماں کی شدید یاد آنے لگی تو میں اسے اپنی ماں کا تذکرہ کرتے ہوئے رونے لگی۔ وہ بھی گویا سر ہلا ہلا کر میری ہر بات سنتا جا رہا تھا۔ مجھے نیند آئی تو میں اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ تبھی سوئی ہی تھی کہ سردار اسلم اس کمرے میں آ گیا۔ وہ شاید بھکاری تھا اور نشے کی حالت میں آیا۔ مجھے کتنی دیر دیکھتا رہا جب کہ میں بے خبر سوئی رہی۔ اسے یوں نشے کی حالت میں دیکھ کر شاہین گھوڑا اگلے پل وہ میرے پاس آ کر بیٹھا اور میرے بال چہرے سے ہٹانے لگا۔ میں فوراً بوکھلا کر اٹھ بیٹھی اور سردار کو دیکھ کر کہنے لگی، صاحب جی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سردار نے جب مجھے دیکھا تو کہنے لگا، آج تک تم جیسے حسین میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ پردے کے پیچھے اتنا خوبصورت موتی چھپا ہوا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، تمہاری ماں کو بھی یہاں لے آؤں گا، مگر بدلے میں تمہیں یہ بات راز رکھنی ہوگی کہ تم میری۔ وہ اتنا ہی بولا تھا کہ میں مزید سننا برداشت نہ کر سکی۔ ایک زوردار تماچا سردار کے منہ پر مار دیا۔ سردار تو جیسے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل میرا منہ دبوچ کر مجھے تھپڑ مارنے لگا اور بولا، اب تو تیرا وہ حشر کروں گا کہ تیری روح تک کانپ جائے گی۔ وہ میرے ساتھ زور آزمائی کرنے لگا تھا۔ میں چیخنے چلانے لگی، مگر اس نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور مجھے پکڑ کر کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ تبھی وہ شاہین زور سے ہنہنانے لگا اور رسی کو توڑنے لگا۔ میں گھبراتی چلی جا رہی تھی۔ یہاں تو میرا کوئی مددگار بھی نہ تھا جو میری مدد کر سکتا، میری عزت کی حفاظت کر سکتا، مگر اگلے ہی پل شاہین نے رسی توڑی اور دوڑتا ہوا میرے قریب آیا۔ سردار نے جب شاہین کو اپنی طرف دوڑتا دیکھا تو ایک پل کو تو وہ خوفزدہ ہو گیا۔ شاہین نے اپنے دانت سردار کے بازو میں گاڑ دیے جیسے وہ مجھے پکڑ کر گھسیٹ رہا تھا۔ سردار نے چیخ کر مجھے چھوڑا۔ شاہین نے منہ سے سردار کو مارنا شروع کر دیا۔ سردار چلا رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر وہ شاہین اسے تب تک مارتا رہا جب تک اس کی آواز آنا بند نہ ہو گئی۔ میں سہمی ہوئی دیوار کے ساتھ لگی روتی رہی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ سردار مر چکا ہے، یہاں تک کہ سارے ملازم اس کمرے میں جمع ہو گئے۔ چوکیدار بھی وہیں آ چکا تھا۔ میں یوں ہی خود کو چھپائے بیٹھی تھی کہ تبھی شاہین آیا اور میری سیاہ چادر اٹھا کر میرے اوپر رکھ دی اور میرے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں تو لاجواب ہو چکی تھی، میری عزت بچ چکی تھی، میرے ساتھ بہت بڑا حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس زبان میں اس گھوڑے کا شکریہ ادا کروں۔
وہ مجھ سے اس قدر مانوس ہو چکا تھا، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک جانور اس قدر وفاداری نبھا سکتا ہے۔ آج ایک جانور کی بدولت میری عزت ایک حیوان سے بچ چکی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ وفاداری کرنے پر تو گھر میں رہنے والا پالتو جانور بھی کئی گنا انسان سے بہتر ہوتا ہے۔ اگر سٹوری اچھی لگی تو چینل کو لائک اور ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔